Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Learn Quran with Inam and this is your teacher Muhammad Inam. آج کی کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں مدنی قاعدے کا سبق نمبر 19 اور اس سبق میں ہم زائد الف کے متعلق پڑھنا سیکھیں گے کہ زائد الف کیا چیز ہوتی ہے، زائد الف بنتا کیسے، زائد الف کو پڑھا کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم زائد الف کے متعلق آج کے سبق میں سیکھیں گے. تو چلتے ہیں. قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے. مطلب کہ قرآن پاک میں کچھ ورڈز آئیں گے، ان کے اندر الف لکھا ہوا ہوگا، جیسے یہ ورڈز ہیں اور ان کے اندر الف ہے، اور اس الف پر کیا بنا ہوا ہے؟ سرکل چھوٹا سا بنا ہوا ہے، چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوا ہے. ایسے الف کو ہم زائد الف کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ اگزامپل آپ کے سامنے ہی موجود ہے. اس طرح کا الف ہوگا، ورڈ کے اندر ہوگا الف، اس الف کے اوپر یہ سرکل بنا ہوگا، اور جب آپ اس الف کو دیکھیں گے، مطلب اس الف کے اوپر ایک چھوٹا سا سرکل ہے، تو اس الف کا مطلب ہے کہ یہ الف زائد الف ہے. آپ نے اسی وقت اس کو پہچان لینا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے کہ ان 6 کلمات میں، ان 6 کلمات سے مراد یہ والی لائن کے جو 6 ورڈز ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، فرسٹ ورڈ سے لے کر یہ لاسٹ والے تک، یہ 6 ورڈز ہیں. ٹھیک ہے جی، ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی کہ رکنے کی صورت میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ جو زائد الف ہے، لاسٹ میں یہ الف آ رہا ہے، یہ الف آ رہا ہے، یہ الف آ رہا ہے بلو والا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو آپ وقف کرتے ہیں اس ورڈ پر، اس ورڈ پر آپ رکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ یہ جو ورڈز ہیں یہ قرآن پاک کی جو آیات ہوتی ہیں ان کے حصے ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل کوئی آیت بڑی ہے تو آپ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور آپ کا سانس ختم ہو گیا، تو آخری ورڈ یہ والا ہے جس ورڈ پر آپ کا سانس ختم ہوا ہے، تو پھر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس پر آپ کا سانس ختم ہو جاتا تو آپ نے وقف کرنا ہے. تو وقف کرنے کی صورت میں پھر جو ہے آپ الف کو پڑھ لیں، اس الف کو. لیکن اگر آپ ملا کر ہی پڑھ رہے ہیں، آپ وہ پوری آیت پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اتنا بڑا سانس ہے آپ کا، آپ نے اس ورڈ پر وقف نہیں کیا اور ملا کر ہی پڑھ رہے ہیں اس کو، تو پھر الف کو سکپ کر دیں. ٹھیک ہے جی، ان 6 کلمات میں ہم نے وقف کی صورت میں، اگر تو ہم ان ورڈز پر وقف کرتے ہیں سانس لینے کے لیے، مطلب نیو سانس لے کر، نیو بریتھ لے کر آگے پڑھنے کے لیے، تو پھر تو آپ الف کو پڑھ لیں، وقف کی صورت میں آپ الف کو پڑھ لیں. لیکن اگر آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں، وصل میں پڑھ رہے ہیں، وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو. ٹھیک ہے، پھر آپ اس الف کو نہیں پڑھیں گے، پھر سکپ کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہ اب نیچے، اب آپ کہیں گے یہ ورڈز ہیں کہاں پر قرآن پاک میں، یہ ہمیں کیسے ملیں گے، کیسے پتہ چلے گا، ہم کیسے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ نیچے دیکھ لیں، یہ پارہ بھی لکھا ہوا ہے، سورت بھی لکھی ہے، اس کی آیت نمبر بھی لکھی ہوئی ہے. تو یہ ان کا ریفرنس ہے، یہاں سے آپ جا کر ان ورڈز کو فائنڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں انشاءاللہ آپ کو پورا سبق جو ہے یہ ود آؤٹ اسپیل بھی پڑھاؤں گا اور ود اسپیل بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ میرے پیچھے آپ نے ریپیٹ کرنا ہے لیٹر بائی لیٹر. لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، نون زبر نا، لیکن حالت وقف. ٹھیک ہے، لیکن یہ ملا کر پڑھتے ہیں اور پھر ہم نے کہنا ہے حالت وقف، مطلب کہ وقف کی حالت میں پھر کیا پڑھا جائے گا؟ لیکن. اب نیکسٹ ورڈ ہے، اس کا رول اپلائی کر لیتے ہیں. واو حروف مستعلیہ آپ نے پورا آواز میں پڑھنا ہے، اس کے بعد واو مد ہے، بیکاز واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو 1 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اور ہجے کر لیتے ہیں، ریپیٹ کریے میرے پیچھے. حمزہ وا زبر او، وا پیش ذو، الظو. نون واو پیش نو، الظنو. نون زبر نا، الظنون. آگے وقف، الظنون. نیکسٹ ورڈ اس کے ہجے کر لیتے ہیں. حمزہ را زبر اور، را زبر را، الرا. سین واو پیش سو، الرسو. لام زبر لا، الرسول. آگے وقف، الرسول. نیکسٹ ورڈ میں چلیں گے. حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اس. با یا زیر بی، السبی.
لام زبر لا. السبیل. آگے وقف. السبیل. نیکسٹ ورڈ. قاف زبر قا. واو الف زبر و. قوا. را یا زیر ری. قواری. را زبر را. قواريرا. آگے وقف. قواريرا. اب یہ پہلا لکھا ہوا ہے، یہ پہلے سے مراد ہے کہ یہ والا مطلب کہ پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ الدحیر ہے، اور اس کی آیت نمبر 15 ہے جہاں پر یہ آ رہا ہے. آئی تھنک 10 ہے یا 15، یہ صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا، آپ دیکھ لیجئے گا. یہ پہلا قواریر، مطلب کہ اس کو ہم وقف میں اس الف کو پڑھ سکتے ہیں. ایک اور بھی ہے، وہ سیکنڈ والا یہ ہے، ٹھیک ہے. قواریر یہ آتا ہے پارہ 29 سورۃ الدحیر آیت نمبر، یہ بھی اسی صورت میں آتا ہے، لیکن یہ سیکنڈ والا ہے تو اس میں ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ اسکپ ہی کیا جائے گا یہ والا الف. ابھی ہم اس ورڈ کو پڑھ لیتے ہیں، ریپیٹ کریے. حمزہ زبر آ. نون زبر نا. انا. آگے وقف. انا. ایک اور چیز بتا دوں، یہ جو آنا ہے یہ جب قرآن پاک کے اندر آئے گا تو اس کے اوپر سرکل نہیں بنا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے جی. یہ آنا آپ نے خود ہی پہچان کرنی ہے. آنا جب بھی آئے گا، آنا کے علاوہ ہر ورڈ کے اوپر جو نہ سرکل بنا ہوگا اگر زائد الف ہے تو اس ورڈ کے اندر، لیکن آنا کے اندر جو زائد الف ہے یہ سرکل نہیں بنا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے خود سے پہچان کرنی ہے. اب آگے چلتے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی کہ رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تمام ورڈز کے اندر یہ جو 5 ورڈز ہیں یہ والے، ان ورڈز کے اندر ہم بھلے ان کو ملا کر پڑھ لیں بھلے وقف میں پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، الف سکپ ہی کیا جائے گا دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے جی. تو اس کے ہم ہجے کرنا شروع کرتے ہیں. آپ نے میرے پیچھے ریپیٹ کرتے جانا لیٹر بائی لیٹر. حمزہ زبر آ. فا زبر فا. اف. حمزہ نون میم زیر ام. اف ام. میم الف زبر ما. اف ام ما. تا زبر تا. اف ام مات. اب یہ جو غنہ کیا ہم نے یہ تھا نون ساکن کے بعد رفع یرملون، تو ادغام کا غنہ کیا ہم نے، اور ادھر الف مدہ ہے بیکوز الف سے پہلے زبر ہے تو اس لیے ہم نے اس کو 1 سیکنڈ لمبا کیا، ٹھیک ہے. اب پھر دوبارہ سے وہی رول آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد یرملون لیٹر ہے تو پھر سے ادغام کا قاعدہ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. ریوائز کریے. اور یہ زائد الف ہے، سکپ کیا جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا. حمزہ زبر آ. فا زبر فا. اف. حمزہ نون میم زیر ام. اف ام. میم تا زیر مت. اف ام مت. تا زبر تا. اف ام مت. اب نیکسٹ ورڈ، اس میں بھی الف سکپ کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے لام سے پہلے زبر ہے تو یہ پر پڑھا جائے گا اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے 1 سیکنڈ لمبا بھی کریں گے. ریپیٹ کریے. لام زبر لا. حمزہ زیر ای. لائی. لام لام زبر لل. لائی لل. لام کھڑا زبر لا. لائی للہ. ہا زیر ہی. لائی للہ. نیکسٹ ورڈ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، اور یہ والا الف زائد ہے، سکپ کریں گے. ریپیٹ کریے. لام زبر لا. حمزہ زیر ای. لائی. لام لام زبر لل. لائی لل. جیم زبر جا. لائی لل جا. ح
حا یا زیر حی لَإِلَى الجحی میم زیر می لَإِلَى الجحیم. نیکسٹ ورڈ اس میں یالین ہے بیکاز یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین کو لمبا نہیں کریں گے. ریوائز کریے. لام زیر لی شین یا زبر شائی لی شائی حمزہ دو زیر ان لی شائی ان. نیکسٹ ورڈ میم زبر ما لام زبر لا ملا حمزہ زیر ای ملائی ہا کھڑا زیر ہی ملائی ہی. نیکسٹ ورڈ میں ہم نون ساکن کے بعد حروف اخفا تو ہم اخفا کریں گے گنہ ہوگا اور آگے واو مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو ادھر مد متصل بھی ہے. آپ ہجے کریں ریپیٹ کریے. حمزہ نون زبر ان تا زبر تا تا با واو پیش بو تبو حمزہ زبر تبو. نیکسٹ ورڈ اس میں واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین بنا لمبا نہیں ہوگا. دو حروف مستعلیہ پور کر کے پڑھیں گے. واو مدہ ہے ون الف لمبا کریں گے. ریپیٹ کریے. واو زبر وا لام زبر لا ولا حمزہ واو زبر او ولا او ضاد زبر ضا ولا او ضا عین واو پیش عو ولا او ضعو. تو اسی کے ساتھ آج کا ہم اپنا سبق مکمل کریں گے. کل انشاءاللہ یہ والی 3 لائنیں اور ایک لائن اس کے علاوہ بھی ہے یہ انشاءاللہ ہم کل کے لیسن میں پڑھیں گے سیکنڈ پارٹ کے اندر. اور ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اگر کوئی کویسچن ہے آپ کا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ مشکل لگا ہے سمجھ نہیں آیا تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے. مجھے آپ وائس میسیج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے کویسچن کا آپ کو پراپرلی آنسر کیا جائے گا. کل کی کلاس میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.